والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ دارالعلوم النبویہ کا سالانہ اجتماع ہے اور بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کی دستار بندی اور ان کی خوشی کی تقریب ہے۔ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے، آپ سب حضرات کے لیے سعادت کی بات ہے کہ خیر کی مجلس میں، برکت کی مجلس میں ہم سب اکٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ کچھ باتیں واقعے کی مناسبت سے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے جو اصل مقرر ہیں حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب سے معذرت کرتے ہوئے، مجھے اصل میں ترتیب میں گڑبڑ ہوتی ہے تو میں مداخلت کر لیا کرتا ہوں۔ میں نے ان کو تھوڑا سا لیٹ کر دیا، تو اس کو قبول کرتے ہوئے چند باتیں میری سماعت فرما لیں۔ قرآن پاک کے حوالے سے تو ابھی برادر محترم مولانا عبدالقدوس قارن صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، میں نے تقریباً آدھی سنی ہے اور تقریباً انہوں نے اس کی اہمیت پر، مدارس کی اہمیت پر گفتگو فرمائی ہے۔ میں آج کے مسئلے پر، جو آج کا عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ، کرنٹ ایشو فلسطین، اس کے بارے میں دو چار باتیں کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارا تاریخ کا مطالعہ ہوتا نہیں ہے۔ سکول کالج والوں کو تو کروایا نہیں جاتا کہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پھر پچھلی باتیں کریں گے، اور ہم کرتے نہیں ہیں۔ سکول کالج والوں کو مسلمانوں کی صحیح تاریخ کا مطالعہ کروایا نہیں جاتا پالیسی کے تحت کہ اگر صحیح مطالعہ کر لیں گے تو پھر پچھلی باتیں کریں گے، ہم ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم جو پچھلی تاریخ والے لوگ ہیں ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آج فلسطین کا قضیہ دوبارہ اٹھا ہے، تو اس پر نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا کیا گیا ہے یا ہو گیا ہے یا چل رہا ہے، یار فلسطین کے دو گروہوں کا جھگڑا ہے، ہم یہاں کیا اونچھل کود کر رہے ہیں؟ دو گروہوں کی لڑائی ہے، ہمارا کیا تعلق اس سے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے، اور ہماری ایک بہت بڑی شخصیت نے فرمایا بھی ہے کہ یار وہاں کے دو گروہوں کا جھگڑا ہے، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو گروہوں کا جھگڑا نہیں ہے۔ فلسطین کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ فلسطین کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ اس پر 5-7 دائرے بیان کروں گا، بس پھر اجازت چاہوں۔ فلسطین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے بیت المقدس کے حوالے سے۔ کس حوالے سے؟ بیت المقدس کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہہ کے کیا ہے الذی بارکنا حولہ۔ جن مقامات کو قرآن پاک نے مقدس قرار دیا ہے ان میں ایک جگہ فلسطین کی ہے، ماحول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی بابل سے فلسطین۔ بابل بغداد کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ کشمکش تھی، اور ابا جی کے ساتھ بھی کشمکش تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اہلیہ محترمہ کے ساتھ اور بھتیجے کے ساتھ بابل سے فلسطین کو اپنا وطن بنایا تھا۔ تب سے فلسطین کی معروف تاریخ شروع ہے اور اب تک چلی آ رہی۔ اس کا پہلا مرحلہ وہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو آباد کیا تھا فلسطین میں، دوسرے بیٹے کو آباد کیا تھا مکہ مکرمہ میں۔ یہ دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کیوں جی حضرات؟ ایک بیٹے کو تو آباد کیا تھا فلسطین میں اسحاق علیہ السلام کو، اور مکہ میں ایک بیٹے کو آباد کیا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ فلسطین میں بس گئے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں، ان کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں پیغمبر اس خطے میں آئے ہیں، ہزاروں پیغمبر۔
محتاط روایت میں 3000 پیغمبر مذکور ہیں کہ بنی اسرائیل میں یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو تقریباً 3000 پیغمبر مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ زمانہ ہی پیغمبروں کا تھا، باپ پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے، پوتا پیغمبر ہے، پڑپوتا پیغمبر ہے، بھائی پیغمبر ہے، بھتیجا پیغمبر ہے، چاچا پیغمبر ہے، خسر پیغمبر ہے، داماد پیغمبر ہے۔ یہ پیغمبروں کا پورا نیٹ ورک تھا جو بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ہزاروں پیغمبر بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ مرکز رہا ہے یہود کا۔ اس زمانے میں یہودی اہل حق تھے، تھے یا نہیں تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب پیغمبر آتے رہے ہیں تو بنی اسرائیل اہل حق میں سے تھے یا نہیں تھے؟ اہل حق تھے بھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تک یہ یہود ہی تھے۔ اہل حق کا ٹائٹل کس کے پاس تھا؟ یہود کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا وہ عیسائی بن گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ یہودی رہے۔ یہی تقسیم ہوئی نا۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا وہ کیا بن گئے؟ عیسائی۔ اور جنہوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا، وہ کیا رہے؟ یہودی۔ تقسیم ہو گئی۔ اب اہل حق کا ٹائٹل آ گیا عیسائیوں کے پاس۔ یہود سے منتقل ہو کر اہل حق کا ٹائٹل کس کے پاس آیا؟ عیسائیوں کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ ٹائٹل عیسائیوں کے پاس رہا۔ اہل حق وہ تھے اس زمانے میں۔ اہل حق بھی وہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 6 صدیاں بنتی ہے، 6.5 صدیوں کے لگ بھگ۔ اہل حق کا ٹائٹل بھی ان کے پاس تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر یہود سے یہ قبلہ چھین کر عیسائیوں کو دلوا بھی دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے 90 سال بعد روم کے عیسائی بادشاہ تیتس نے قبضہ کر لیا تھا اور یہود کو نکال دیا تھا، اور بیت المقدس اب کس کا مرکز بن گیا تھا؟ عیسائیوں کا۔ اور اس زمانے میں اہل حق کون تھے؟ عیسائی تھے۔ تیتس رومی کے زمانے سے لے کر یہ قبلہ رہا عیسائیوں کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر ٹائٹل آگے منتقل ہوا۔ حضور کی بعثت کے بعد اہل حق کا ٹائٹل کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس۔ قیامت تک رہے گا۔ اب پہلے یہود کے پاس تھا، پھر عیسائیوں کے پاس تھا۔ حضرت عیسیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد منتقل ہوا کس کو؟ مسلمانوں کو، تک ان کے پاس ہے۔ اچھا، ٹائٹل بھی منتقل ہوا، اللہ پاک نے بیت المقدس بھی منتقل کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ بیت المقدس اور فلسطین مسلمانوں کے پاس کب آیا ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں۔ ہم نے عیسائیوں سے لیا تھا۔ تو خیر میں ایک بات یاد کر رہا ہوں کہ یہ قبلے کا تسلسل کہ جب تک یہود اہل حق تھے، بیت المقدس کن کا قبلہ تھا؟ یہود کا۔ جب عیسائی اہل حق تھے تو اللہ پاک نے بیت المقدس کے قبضے میں دیا؟ عیسائیوں کے۔ جب مسلمان اہل حق آئے تو اللہ پاک نے بیت المقدس کا قبضہ کس کے حوالے کیا؟ مسلمانوں کے۔ ایک تو ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم بیت المقدس کے وارث ہیں، اور ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فلسطین اپنے قبضے میں لیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے فاتح ہیں، انہوں نے بیت المقدس اور سارا علاقہ فتح کیا تھا، اور امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آ کر بیت المقدس کا چارج لیا تھا، عیسائی رہنماؤں سے اس کی چابیاں وصول فرمائی تھی، کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس کے بعد ایک دفعہ عیسائیوں نے پھر چھینا ہم سے، 2 صدیوں کے بعد عیسائیوں نے پھر چھینا ہم سے، ہم نے پھر چھین لیا ان سے۔ ہم نے دوبارہ کس نے قبضہ کیا؟ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تعلق تو ہمارا صدیوں سے، تاریخ سے تعلق ہمارا چلا رہا ہے۔
بیت المقدس کے بعد ساتھ ہمارا دوسرا تعلق یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کا خطاب دیا. خطاب تو دیا وحی میں، اور اس پر عمل کہاں کروایا؟ مسجد اقصی. حضور کو امام الانبیاء کا خطاب تو دیا وحی میں، اور اس کا پریکٹیکل کہاں کروایا؟ مسجد اقصی میں. معراج کی رات سارے انبیاء اکٹھے کیے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کہاں کھڑا کیا؟ مصلی پر. خود حضور فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آئے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، اور وہ جو اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ لے رکھا تھا کہ ما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اللہ پاک نے پیغمبروں سے ایک وعدہ لیا تھا اس دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے کہ تم اپنے اپنے وقت پہ جاؤ گے، تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے. اللہ رب العزت نے وہ وعدے کی تکمیل کہاں کروائی؟ معراج کی رات مسجد اقصی میں کروائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء کا بننے کا مرکز کیا ہے؟ مسجد اقصی. پھر ہمارا تیسرا تعلق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں نمازیں کس طرح رخ کر کے پڑھتے تھے؟ تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نے نمازیں پڑھی ہیں. حضور کو نبی القبلتین کہا گیا، اللہ پاک نے فرمایا، اور وہ اس کی عملی شکل کیا تھی کہ تقریباً 17 مہینے بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا ہے. یہ ہمارا تیسرا تعلق ہے. کس کے ساتھ؟ بیت المقدس کے ساتھ. ہمارا عقیدے کا، ایمان کا، عقیدت کا، محبت کا. چوتھا تعلق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی دعوت پھیلی اور سارا عرب کے علاقے میں، ایک اور تاریخی واقعہ میں شامل کرنا چاہوں گا. یہ سارا شام کا علاقہ عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا، فلسطین بھی عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا. رومی بادشاہ ہرقل بیت المقدس آیا ہوا تھا. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو اسلام کی دعوت دی تھی. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے تھے. وہ خط پیش ہوا ہرقل کو، قیصر روم کو، بیت المقدس کے دورے پر آیا ہوا تھا. یہاں وہ سارا مکالمہ ہوا، بڑا تفصیلی مکالمہ ہے اور بڑا تاریخی مکالمہ ہے، جو جناب ابو سفیان جو اس وقت قریش کے سردار تھے، ان کے اور قیصر کے درمیان بڑا تفصیلی مکالمہ ہے. مکالمے میں نہیں جا رہا. اس مکالمے کے آخر میں ایک جملہ ذکر کرنا چاہوں گا. قیصر روم کے بادشاہ نے جناب ابو سفیان کے ساتھ سوالات جواب کیے، حضور کے بارے میں پوچھا پاچھا، اور پھر ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا جو باتیں میں نے پوچھی ہیں اور جو آپ نے بتایا ہے، اگر یہ باتیں درست ہیں، انہ لنبی وسیملک موضع قدم ہاتین. یہ قیصر نے پیشگوئی کی تھی، ان کا وہ پیغمبر ہے. میں نے آپ سے سوالات کیے ہیں، آپ نے جوابات دیے ہیں. اگر آپ نے جوابات ٹھیک دیے ہیں تو وہ صاحب کیا ہیں؟ پیغمبر. انہ لنبی وسیملک موضع قدم ہاتین. یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں نا، یہاں تک ان کی بادشاہت آئے گی. حضور کی بادشاہت، مسلمانوں کی بادشاہت بیت المقدس تک، اس کی پیشگوئی کس نے کی؟ قیصر روم نے کی. اور آئی پھر حضرت عمر کے زمانے میں آ گئی، بیت المقدس ہمارے کنٹرول میں آ گیا. یہ ہمارا بیت المقدس کے ساتھ ایک تعلق یہ ہے. پھر یہ 3-4 تعلق تو میں نے ماضی کے بتایا نا، میں لمبی بات نہیں کرتا. ایک مستقبل کا بتا کے بات ختم کروں گا. اب تک کتنے تعلق بتایا میں نے؟ اہل حق کا قبلہ رہا ہے ہم سے پہلے بھی، اور جب ہم اہل حق کا ٹائٹل سنبھالا ہے تو اللہ پاک نے وہ قبلہ ہمارے حوالے کر دیا ہے، ہم نے وہ سنبھال لیا تھا. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. کہاں؟ انبیاء کرام کی امامت کہاں دی گئی؟ مسجد اقصی میں. پھر ہمارا ہجرت کے بعد 17 مہینے یہ کیا رہا؟ قبلہ رہا. پھر
قیصر روم نے اسی بیت المقدس کے ماحول میں بیٹھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کر کے یہ پیشن گوئی کی تھی، سیملے کو موضع قدم یا ہاتین۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتح کیا تھا، اور اس کا چارج عیسائی رہنماؤں سے کس نے لیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، خود چارج سنبھالا تھا۔ یہ ایک مستقبل کا تعلق بھی پتا، یا ہمارا تعلق ختم نہیں ہوا، ہمارا تعلق چل رہا ہے، ساری باتیں درمیان میں چھوڑتے ہوئے مستقبل کے ایک تعلق کی بات۔ ہمارا بھی بیت المقدس کے ساتھ ایک تعلق اور بھی ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات میں بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں، بہت سے ہو چکے ہیں، بہت سے ہو رہے ہیں، بہت سے ہوں گے۔ ایک حضور نے مرحلے کا ذکر کیا، آخری راؤنڈ جسے کہتے ہیں، فائنل راؤنڈ، دو مسیحوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ اس ملاحم کبریٰ کا فائنل راؤنڈ کیا ہوگا؟ دو مسیحوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ کون سے مسیح؟ مسیح ابن مریم علیہ السلام اور مسیح دجال۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن ایک لطیفہ درمیان میں عرض کر دوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ کہا نا کہ مسیح ابن مریم میں ہوں، تو مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ مسیح ابن مریم تشریف لائیں گے تو لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے، آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ سوال ہوا کس سے؟ مرزا کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ سوال ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ لد کے مقام پر قتل کریں گے کس کو؟ دجال کو۔ تو آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، لدھیانے میں نے ایک پادری کو مناظرے میں شکست دی تھی، پیشگوئی پوری ہو گئی۔ یہ لدھیانوی سارے لوگ کے ہیں، کیا ہوئے لدھیانوی؟ انہوں نے کہا لکھا، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لدھیانے میں نے ایک پادری سے مناظرہ کیا تھا اور اس کو نے شکست دی تھی، تو میں نے پیشگوئی پوری کر دی ہے۔ یہ لطیفہ درمیان میں حضور نے فرمایا کہ لد کے مقام پر مسیح ابن مریم علیہ السلام مسیح دجال کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ یہ فائنل راؤنڈ ہوگا، اس کے بعد پھر صورتحال پوری دنیا کی بدل جائے گی۔ یہ لد کہاں ہے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسیح ابن مریم تشریف لائیں گے اوپر سے، اور مسیح دجال دنیا میں گھوم پھر رہا ہوگا، یہاں پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کیا ہوگا؟ قتل ہوگا۔ یہ لد کون سی جگہ ہے؟ یہ تل ابیب کا پچھلا نام لد ہے۔ ابھی ہمارا ایک راؤنڈ باقی ہے بھائی، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ابھی فلسطین میں ہمارا فائنل راؤنڈ ہمارا ہی ہے انشاءاللہ عزیز۔ اس کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں۔ اس تناظر میں صرف ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ فلسطین میں اس وقت جو جنگ ہے وہ وہاں کے دو گروہوں کی نہیں ہے۔ وہ کس کی جنگ ہے؟ ہماری جنگ ہے۔ وہ کس کی جنگ ہے؟ ہماری جنگ ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس پہ کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ عرب حکمرانوں کو بھی کرنا چاہیے، مسلمان حکمرانوں کو بھی کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بس ایک بات کہہ کے پوچھتے ہیں وہ کیا کریں۔ ابھی پرسوں ایک پروگرام میں نے کہا مسلمان حکمرانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، OIC کی میٹنگ بلانی چاہیے، عرب حکمرانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا میں فارمولہ نہیں دیتا، اکٹھے بیٹھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ایک واقعے میں فرمایا تھا استفتِ قلبک۔ میں نے کہا اکٹھے بیٹھ کے 2 گھنٹے اپنے دل سے پوچھو کیا کرنا ہے۔ میں نے بات ٹھیک کی، اکٹھے بیٹھو، فلسطین کی صورتحال پہ غور کرو، بیت المقدس کی آزادی کی بات زیر بات لاؤ، اور تھوڑا سا مراقبہ کر کے نا نقش بندیوں والا تھوڑا سا مراقبہ کر کے اپنے دل سے پوچھو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو تمہارا دل کے فیصلے کرو۔ بیٹھو تو صحیح نا،
اللہ پاک فلسطینیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے دو کام کیے ہیں بس. پہلا کام کیا ہے؟ 7 اکتوبر کو حملہ کیا تھا انہوں نے. حماس والوں نے اسرائیل پہ اٹیک کب کیا؟ 7 ستمبر کو. 5 اکتوبر تک مذاکرات جاری تھے کہ اسرائیل کو کس نے کب تسلیم کرنا ہے. کیوں جی؟ ہو رہے تھے نہیں ہو رہے تھے؟ 5 اکتوبر تک تو میں خبریں پڑھتا رہا ہوں، فلاں صاحب. وہ کام روک دیا ہے انہوں نے کہ نہیں؟ 10,000 انسانوں کی قربانی دی ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ڈرامہ کیا کر دیا ہے؟ روک دیا. اب 10-15 سال کسی کی ہمت نہیں ہوگی یہ بات کہنے کی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. بہت بڑی قربانی دی ہے حماس والوں نے، لیکن ڈرامہ روک دیا ہی نہیں روک دیا. دوسری بات یہ کہا جا رہا تھا کہ فلسطینیوں کا جھگڑا ہے. پورا عالم اسلام جکارتہ سے لے کر مراکش تک، تاشکند سے لے کے نیروبی تک، ہر جگہ کا مسلمان باہر سڑکوں پر ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو مردہ قرار دے کر فریزر کی نظر کرنے سے روکا ہے انہوں نے. اور آج عالم قرآن بولیں نہ بولیں، عوام بول رہے نہیں بول رہے، حکمران جو مرضی کریں، عوام فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ انہوں نے مسئلے کو مردہ ہونے سے بچایا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ڈرامہ ناکام بنایا ہے، اور ایک بار پھر عالم اسلام کو متوجہ کیا ہے. پبلک تو متوجہ ہو رہی ہے، ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور حکمرانوں کو بالآخر مجبور ہو کر آنا ہی پڑے گا. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ عرب حکمران بیٹھیں، مسلمان حکمران بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنے فلسطینی بھائیوں کو اسرائیل کے جبر سے نجات دلانے کے لیے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حاضری کے لیے چند باتیں عرض کر دی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.